محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ہم اس ویڈیو کے اندر ادب انحطاط اور اسی طرح عصر حدیث کا جو ابتدائی منظرنامہ ہے اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ادب انحطاط جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے 1213 میلادی انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، اگرچہ اس کی کچھ کیفیات 1213 میلادی میں شروع ہو جاتی ہیں جب خلیفہ بالکل مجبور ماض ہو گیا تھا اور اس کے بعد خلیفہ کا کوئی عمل باقی نہیں رہا تھا، یعنی اپنی اصلی پوزیشن میں باقی نہیں رہا تھا، حکومت وزیر چلا رہے تھے، یعنی جو وزیر اعظم ہوتا تھا، جو بڑا عہدہ تھا ایک، وہ حکومت اس کے قبضے میں تھی اور اس خلیفہ جو تھا اس کو بالکل ایک کمرے میں معصور کر دیا گیا تھا، اس کے پاس صرف مور لگانے کے لیے بھیجا جاتا تھا اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد لیکن پھر بھی خلیفے کی ایک بظاہری شکل باقی تھی اور یہ شکل چلتے چلتے 1258 میں یہ شکل ختم ہوئی، تو اس لحاظ سے جب 656 ہجری کی بات آئے گی تو اس کے مقابلے میں 1258 ہی آئے گا، نہ کہ 1213۔ عصر انحطاط جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے دو حصوں پر تقسیم ہے، ایک حصہ جو ہے وہ الطور المنگولی کہلاتا ہے، منگولوں کا زمانہ، اور دوسرا طور عثمانی ہے، عثمانیوں کا زمانہ۔ جو منگولیوں کا زمانہ ہے یہ 656 سے شروع ہوتا ہے جب سقوط بغداد ہوا تھا فی حوزت ہلاکو کا جو ایک بڑا حملہ تھا، جو ایک وہ حملہ نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی ایک اس طرح کی شدت بھری جو ہے وہ ایک اس کی جنگجوئی یعنی ایک مہم تھی کہ جس کے اندر بالکل ہر چیز نیست و نابود کر دی گئی تھی۔ اور یہ جو طور منگولی جو ہے، منگولی دور یہ ختم ہوتا ہے 922 ہجری میں جا کر، اور اس وقت کے جب بھی اصطلاح سلیم الفاتح جو کہ ایک ترکش حکمران تھے عثمانی، انہوں نے جب دوبارہ سے جو ہے وہ بغداد کو اپنے علاقے میں اپنے حصے میں لے لیا، شامل کر لی، اور پھر طور عثمانی 922 سے شروع ہوتا ہے باقاعدہ، جب باقاعدہ عثمانیوں نے پوری ترتیب کے ساتھ جو سلیم الاول تھے انہوں نے جو حکومت تشکیل دے دی، اور اس کے بعد پھر یہ حکومت جو ہے یہ چلتی رہی یہاں تک کہ پھر جو ہے وہ نپولین بوناپارٹ نے جب مصر پر حملہ کیا، اور اس کے بعد مصر کے حالات جو ہے وہ گوناگوں ہوئے، اور اس کے حساب سے چونکہ ادبی ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ ہمارا ادب کا جو تیسرا دور ہے وہ مطلب آخری دور ہے وہ عصر حدیث وہ شروع ہو جاتا ہے 1797 یا 98 سے، تو اس اعتبار سے وہاں پر جا کے طور عثمانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دو حصے ہیں بنیادی طور پر۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو دولت صفوی ایک بڑی حکومت تھی، صفوی خاندان تھا، صفوی خاندان جو ہے اس کا جو مؤسس ہے وہ اسماعیل شاہ ہے، اور مشہور کتاب جو عصر انحطاط میں وہ محی الدین ابن عبداللہ ظاہر ہیں، اور وہ زمانہ کہ جس کو ادب پر وبال کا زمانہ سمجھا جاتا ہے وہ عصر انحطاط ہے، اور وہ صاحب کے جو مفتی الفتویٰ فتویٰ کے مفتی ہیں، اور مرآت المروہ یعنی مروت یعنی محبت اور شوق جائے اس کے وہ جو ہیں جائے پناہ ہیں، ٹھکانہ ہیں، ٹھیک ہے، رات کا ایک مطلب جو ہے وہ آئینہ بھی ہے، ایک مطلب اس کا ٹھکانہ بھی ہے، تو یہ اس معنی میں جمال الدین الوطواد بہت بڑی شخصیت تھی اور بہت تحریکوں کے بانی ہیں اور بہت زیادہ مجاہدین کی اماجگاہ، صوفیوں کی اماجگاہ، علم دوست تھے۔ اس کے بعد ہیں جی ان کی کتاب دی ہوئی ہے یہاں پہ، ایک کتاب ہے ان کی جی کہ غرر الخصائص الواضحہ و عرر النقائص الفاضحہ، اور اسی طرح شہاب الدین الابشیری ان کی کتاب دی ہے کہ المستطرف فی کل فن مستظرف۔ اس کے بعد ہیں جی شہاب الدین النویری، یہ نویرہ یہ جو اس وقت جو پورٹ سعید والا علاقہ ہے، قرى سعید، اس کے قریب ایک بستی ہے نویرہ، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے، اور ان کی جو شہرت ہے وہ فقہ اور تاریخ کی تھی، اور ان کا اصل نام احمد بن عبد الوہاب تھا۔ ان کی جو کام ہے اس میں نہایت العرب فی فنون العرب ہے، اور اس کے علاوہ ان کی وفات 732 میں ہوئی ہے، اور نہایت العرب فی فنون العرب جو ہے یہ موسوعہ ہے ایک، اور یہ 30 جلدوں کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسالک الابصار فی ممالک الامصار کے نام سے بھی جو ہے وہ لکھی ہے، یہ بھی جو ہے ابن فضل اللہ العمری نے اس پہ کام کیا، اور جن کا نام شہاب الدین احمد ہے۔ اس کے بعد ہے جی ابو العباس القلقشندی، یہ کہاں پر پیدا ہوئے قلقشندہ، یہ جو دلتن نیل ہے نا، دلتن نیل سمجھ لیں، دلتن نیل جو ہے یہ نیل کا وہ دلدلی علاقہ ہے جس میں یعنی نیل جب نکلتا ہے سوڈان سے، وکٹوریہ جھیل سے ہوتا ہوا سوڈان آتا ہے، خرطوم سے نکلتا ہے اور پھر مصر کی طرف چلتا ہے، جب وہ مصر پہنچتا ہے تو مصر سے بعد جو ہے وہ نیل سارے کا سارا جو ہے
وہ اس ترتیب سے دریا نہیں بہتا جیسے کہ دریا ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایک سارا بہت بڑا علاقہ شام تک آتے آتے وہ ساری دلدل ہے، جس دلدل میں پانی بالکل تھوڑا تھوڑا چلتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جب ختم ہو جاتا ہے، بالکل ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ دلدل بڑھتی جا رہی ہے، یہ علاقہ دلتن نیل کا جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ وہاں پر قلقشندہ دلتن نیل کے قریب ہے، تو وہاں پہ یہ پیدا ہوئے۔ ان کا نام احمد بن علی تھا اور ان کی ولادت 756 میں ہوئی، اور ان کی کتاب نہایت العرب فی معرفت قبائل العرب ہے، اور ایک ان کی کتاب قلائد الجمان فی التعریف بقبائل عرب الزمان ہے، اور ایک صبح العشا فی صناعت الانشاء، یہ بھی ایک موسوعہ ہے بہت بڑا، اور اسی طریقے سے ان کی وفات 821 میں ہوئی۔ اور یہ کتاب جو ایک اور دی ہے یہاں پر نسیم الصبا، یہ بدر الدین الحلبی کی ہے۔ اب آتے ہیں جی شہاب الدین ابشیری پر۔ یہ ابشویہ جو ہے یہ بھی مصر کی ایک بستی ہے، وہاں پیدا ہوئے، اور ان کا اصل نام محمد بن احمد ابو الفتح ہے، اور ان کی وفات 852 میں ہوئی، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ المستطرف فی کل فن مستطرف۔ یہ جو شخصیات آ رہی ہیں اس میں سوائے 3-4 شخصیات کے باقیوں کی جو وجہ شہرت ہے بس وہ آپ یاد رکھیں گے۔ یہ بھی شہاب الدین الابشیری کے۔ ابن عرب شاہ، یہ دمشق یعنی کہ شام میں پیدا ہوئے، اور ان کا اصل نام احمد بن محمد دمشقی تھا۔ ان کی ولادت 790 کی ہے، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ فاکہۃ الخلفاء و مفاکہۃ الظرفاء ہے، اور اسی طرح عجائب المقدور فی نوائب تیمور یہ بھی انہوں نے لکھی ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 854 میں ہوئی۔ جلال الدین سیوطی کی بات کی جائے، یہ بہت اہم شخصیت ہے، ان کو پورا دیکھنا ہے۔ قاہرہ مصر میں پیدا ہوئے، اور 911 ان کی ولادت ہے، وفات ہے 911 ہجری ان کی جو تاریخ وفات ہے، اور ان کا جو اصل نام ہے وہ عبد الرحمن جلال الدین بن امام کمال الدین، یہ ان کا نام ہے، اور ان کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء۔ اس کے علاوہ یہ بھی مشہور ہے حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ، یہ بھی مشہور ہے۔ تحفۃ المجالس و نزہۃ المجالس، یہ کتاب بھی ان کی معروف ہے۔ اس کے علاوہ الگ سے کتاب ہر شخصیت کے آخر میں دیتے ہیں، یہاں پہ دی ہے حلیۃ الکمیت، یہ شمس الدین النواحی کی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی بہاؤالدین العاملی، جن کو شیخ البہائی بھی کہتے ہیں۔ یہ بالابک لبنان میں پیدا ہوئے ہیں، اور محمد بن حسین ان کا اصل نام تھا۔ 953 ان کی ولادت ہے۔ الکشکول ان کی ہے، بہاؤالدین عاملی کی کشکول آپ کی کتابوں میں آگے آئی ہوئی بھی ہے، آپ ادھر اپنے دیکھا ہوگا اسئلہ موضوعیہ میں۔ المحلات بھی ان کی ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 1035 ہجری میں ہوئی ہے۔ شہاب الدین الخفاجی، جن کو شہاب الدین بغدادی بھی کہتے ہیں، یہ سریاقوس جو ہے مصر کا علاقہ وہاں پہ پیدا ہوئے، اور ان کی جو ولادت ہے وہ 979 میں ہوئی ہے۔ ان کا نام احمد بن محمد تھا۔ ان کی کتاب جو دی ہوئی ہیں ان میں ایک شفاء الغلیل بما فی کلام العرب من الدخیل، ٹھیک ہے جی، یہ ایک کتاب ہے مربعۃ الدخائل میں، دوسری ریحانۃ الالباب و نزہۃ الحیات الدنیا، یہ بھی ان کی ہے۔ شرح درۃ الغواص، یہ بھی ان کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد خبایا الزوایا، یہ ان کی کتاب ہے، یہ نہیں دی ہوئی، باقی تینوں آگے دی ہوئی ہیں۔ وفات ان کی 1069 میں ہے۔ خزانۃ العرب ادب و لب لباب لسان العرب، یہ کتاب عبد القادر البغدادی کی، یہ کتاب بھی آگے دی ہوئی ہے، اور عبد القادر البغدادی کا نام عبد القادر بن عمر تھا، اور ان کی وفات 1093 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے جی ابن خلکان، ابو الفدا ابن خلکان، معروف شخصیت ہیں۔ یہ اربل عراق ان کا علاقہ ہے۔ ان کا نام ابو العباس احمد بن محمد ہے، اور ان کی ولادت 608 ہجری میں ہے، اور ان کی جو وجہ شہرت ہیں وہ وفیات العیان و انباء ابناء الزمان، اور وفیات العیان کا جو موضوع ہے وہ تراجم ہے، اور اس کے اندر 865 تراجم ہوئے ہیں، اور ان کی وفات 881 میں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے جی المختصر فی اخبار البشر، یہ بھی معروف ہے۔ اور ابو الفدا عماد الدین اسماعیل ان کا نام ہے ابو الفدا کا، اور ابو الفدا جو ہے ان کا لقب جو ہے وہ الملک المؤید والملک الصالح، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے چونکہ یہ معروف ملک المؤید تھے اور ملک صالح تھے، اور نیک بادشاہ تھے اور تائید شدہ تھے، تو اس وجہ سے ان کو ابو الفدا کہتے ہیں۔ اور ان کی وفات متا و عین توفیہ، ابو الفدا 732 ہجری میں۔ یہ حمات جو ہے یہ سوریہ کا ابھی موجودہ بھی ایک صوبہ ہے، وہاں پہ ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔ اس کے بعد ہے جی المقریزی۔ المقریزی ان کی ولادت جو ہے وہ قاہرہ مصر میں ہوئی، اور ان کا نام ابو العباس احمد بن علی ہے، اور اتعاظ الحنفاء یہ مقریزی کی ہے۔ السلوک فی معرفت دول الملوک، یہ بھی مقریزی کی ہے۔ المواعظ والاعتبار فی ذکر الخطط والآثار، یہ بھی ہے۔ اور جنی الازہار من الروض المعطار، یہ بھی مقریزی کی ہے۔ ان کی وفات 845 میں ہوئی ہے۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں امام قزوینی، یہ معروف شخصیت ہیں، قزوین ایران میں پیدا ہوئے، زکریہ بن محمد نام ہے، 605 ہجری ان کی ولادت ہے، اور تولی القزوینی قضاء مدینہ واسطہ والحلہ، یہ مدینہ واسطہ و حلہ میں جو ہے ان کو قاضی القضاء بنایا گیا۔ ان کی معروف کتابوں میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات قزوینی کی ہے جس کا موضوع علم حیات ہے، آثار البلاد و اخبار العباد یہ بھی قزوینی کی ہے جس کا موضوع علم جغرافیہ ہے، اور قسم القزوینی الارض فی کتاب، اس نے اپنی کتاب آثار البلاد میں زمین کو تقسیم کیا ہے 7 حصوں میں، اور قزوینی نے اپنی کتاب آثار البلاد و اخبار العباد میں جو تقسیم کی ہے وہ بطلموس کی جو ہے وہ تقسیم کو اس نے مد نظر رکھا ہے، اور قزوینی کی وفات جو ہے وہ 682 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے جی دمیری، قاہرہ مصر میں، اور دمیر کی طرف تعلق ہونے کی وجہ سے امام دمیری کہلاتے ہیں۔ ان کا نام محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ ہے، اور امام دمیری یا دمیری جو ہیں یہ 745 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ان کی جو معروفات ہیں امام دمیری کے، وہ حصلت دمیری مہارت تامہ فی الفتویٰ، فتویٰ میں ان کو مہارت تھی، اور ان کی دمیری کی یعنی جو وجہ شہرت بنی ہے وہ حیات الحیوان الکبریٰ للدمیری ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 808 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی الشاب الظریف، الشاب الظریف جو ہیں یہ بھی قاہرہ مصر کی شخصیت ہے، محمد بن سلمان ان کا نام ہے، یہ شاعر تھے غزل کے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 695 میں ہوئی۔ اس کے بعد ہیں جی شرف الدین البوصیری، یہ بڑے شعراء ہیں، 3-4 جو اس دور کے شعراء ہیں ان میں سے جنہی ٹاپ آف دی لسٹ یہی ہیں، یہ سلیبس میں بھی ہیں، تو ان کو تفصیل سے دیکھیں۔ اینا ولد شرف الدین البوصیری، بوصیر مصر کا علاقہ، وہاں پہ پیدا ہوئے، محمد بن سعید نام تھا، اور ان کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 608 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کے جو مشہور قصائد ہیں وہ قصیدہ بردہ ہے، اور قصیدہ بردہ کا اصل نام الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ، اور یہ جو قصیدہ ہے اس میں 162 اشعار ہیں، اور کچھ اشعار اس کے یہاں پر جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور جو یہاں پر اشعار دیے گئے ہیں ان اشعار میں ایک یہ ہے کہ امن تذکر جیران بذی سلم، کیا آپ نے ذو سلم جو ہیں ان کی جگہ کے پڑوسیوں کو یاد کیا ہے کہ مسجد دم عن جرا من مخلط بدمی، کہ جس وقت جو ہے وہ مسجد دمان کہ آنسو جو ہے ان کو ملایا گیا، جرا جو کہ بہہ رہے تھے، من مخلط الدمی آنکھ کی پتلی سے، خون کے ساتھ، یعنی خون آلود آنسو بہہ رہے تھے، یعنی ان کی جدائی کے غم میں بہہ رہے تھے۔ اور اسی طرح اسی میں ہے، بردہ میں ہے کہ والنفس کالطفل ان تهملہ شب علی حب الرضا وان تفطمہ ینفطم، کہ جو نفس ہے یہ بھی بچے کی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ ان تهملہ، اگر آپ مہلت برتیں اس کا دودھ چھڑانے میں تو اس کی محبت اس میں راسخ ہوتی جائے گی، اور اگر آپ چھڑا دیں تو وہ چھوڑ دے گا، تو وہ یعنی بالغ الفطام، یعنی وہ جس عمر کو پہنچے گا تو پھر وہ چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد ہے جی کہ محمد سید الکونین والثقلین محمد وسلم، جو کہ کونین و ثقلین کے سردار ہیں، یعنی دنیا و آخرت اور جن و انس کے، والفریقین من عرب و من عجب، اور دونوں فریق یعنی عرب و عجم دونوں کے ہیں، والحبیب الذی ترجا شفاعتہ، وہ حبیب ہیں کہ جن کی شفاعت کی امید باندھی جاتی ہے، لکل حول من الاحوال مقتحم، ہر اس مصیبت اور غم میں یا اس سخت سے سخت حالات پہ جس میں انسان پڑ جاتا ہے، جو انسان پہ نازل ہوتے ہیں، جس میں انسان واقع ہوتا ہے۔ مقتحم کا مطلب برپا ہونا، نازل ہونا، کسی چیز میں واقع ہو جانا وغیرہ۔ تو یہ امام بوصیری کے اشعار۔ اس کے بعد ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 696 اہم شخصیت ہیں۔ اس کے بعد ہیں ابن الوردہ، یہ مرہ نعمان شام میں پیدا ہوئے، اور ان کا نام زین الدین ابن عمر تھا، اور ان کی ولادت 699 میں ہوئی۔ ان کے مشہور قصائد قصیدہ لامیہ ہے، اور جو قصیدہ لامیہ مشہور ہے اس کا مطلع دیا ہوا ہے کہ اعتزل ذکر الاغانی والغزل، کہ جو گانے اور غزل کہنے والے ہیں ان سے دور رہو، وقل الفصل، اور ان کو کہہ دو کہ اب میرے اور آپ کے درمیان بعد ہے، وجانب من حزل، اور ان سے دور ہٹ جاؤ جو کہ مزاح اور لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح لا تقل اصلی و فصلی ابدا، کبھی بھی اپنی اصل اور اپنی فصل پہ غرور مت کرو۔ اصل و فصل سے مراد یہاں یعنی وہ چیزیں جو آباء و اجداد کی طرف سے ملکیت وغیرہ میں آتی ہیں، کہ انما اصل الفتیٰ ما قد حصل، کہ نوجوان کی اصل تو وہ ہے جو خود اس نے حاصل کیا ہو۔ یہ بھی ابن الوردہ کا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ان کی وجہ شہرت حکمت ہے، آپ نے دیکھا اوپر والے سارے شعر بھی حکمت میں تھے۔ ان کی وفات 749 میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہیں جی امام صفی الدین الحلی، اور اسی طرح ان کے ساتھ دیا ہے ابن نباتہ مصری کو۔ امام صفی الدین حلی حلہ عراق میں پیدا ہوئے، اور عبدالعزیز بن سرایا ان کا اصل نام تھا، اور ان کی ولادت جو ہے وہ 676 میں ہوتی ہے۔ اور ان کے جو قصائد ہیں امام صفی الدین حلی کے، وہ ملک منصور، نجم الدین ابو الفتح الغازی
اس کی مدح میں چونکہ لکھے ہیں، اس وجہ سے ان کے قصائد کو ارتقیات کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ قصائد ان کے جو انہوں نے سلطان ناصر بن قلاوون کی مدح میں لکھے ہیں ان کو ناصریات کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کی وجہ شہرت مدح اور فخریہ شاعری ہے۔ ان کی وفات 750 میں ہوئی۔ دوسری شخصیت تھے ابن نباتہ، جن کا نام جمال الدین محمد بن محمد ہے، اور ان کی شاعری جو ہے وہ مؤیدات کہلاتی ہے، اور ابن نباتہ کی جو شاعری ہے اس میں شکوہ و شکایات غالب ہے۔ ابن نباتہ یہ کاتب تھے سلطان ملک المؤید جو کہ حماد کا امیر تھا۔ یہ بادشاہ وہ تھے جو کہ جب ٹوٹ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ عہد بنو عباس، اور اس کے بعد جو خاندان تھے، یعنی کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی جو خاندان تھے، اس میں سے جو آگے بکھر کے کچھ حکومتیں بنی تھیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں۔ اور ابن نباتہ جو ہے وہ فی میاں الفارقین و نشأ بمصر، ابن نباتہ پیدا تو جو ہے وہ میاں الفارقین میں ہوئے، لیکن ان کی جو پرورش اور بڑھوتری ہے وہ مصر میں ہوتی رہی۔ ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 768 میں قاہرہ میں ہی ہوئی ہے۔ اور من قائل ھذا البیت الفخر، فخریہ شاعری میں یہ شعر کس نے کہا کہ انا لقوم ابت اخلاقنا شرفا ان نبتدی بالاذی من لیس یؤذینا، کہ بے شک ہم وہ قوم ہیں کہ ابت اخلاقنا شرفا، ہمارے جو مطلب مشروف اخلاق ہیں، ہمارے جو معزز اخلاق ہیں، عالی اخلاق ہیں، وہ ہمیں منع کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم ابتدا کریں تکلیف دینے سے کسی ایسے شخص کو کہ لیس یؤذینا، جو ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس کے بعد صفی الدین حلی کا یہ شعر اس کے بعد اسی طرح ہے جی کہ بیز صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر موازینا، بیز صنائعنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو دستکاری اور ہمارا جو عروج ہے اس کے نقش موجود ہیں، سود وقائعنا، اور ہماری عزت و شرافت کے جھنڈے جو ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں، واقع ہیں۔ سود سے یعنی سیاہ سے مراد اس سے جھنڈا لیا، اور بیز مراد بولا انڈا، لیکن اس سے مراد اس کا نقش و نگاری اور یعنی وہ لیا۔ خضر مرابعنا، اور ہماری کھیتیاں سرسبز و شاداب لہرا رہی ہیں، اور حمر موازینا، اور ہماری ماضی کی علامتیں ہمارے سرخ نشان ہیں، یعنی کہ جو اندلس و غرناطہ و کرتبہ کی سرخ عمارتیں اور مصر میں موجود عثمانیوں کی سرخ عمارتیں۔ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے جی ادب حدیث۔ ادب حدیث میں چونکہ یہ لیٹسٹ دور ہے، اس کے اندر مطابع کا دور آیا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، لہٰذا سٹارٹ اس نے یہیں سے لیا ہے کہ اول مطبع دخلت بلاد العربیہ، پہلا مطبع جو داخل ہوا وہ مطبع دیر قزحیہ تھا۔ اور نابلیون جو ہیں یعنی مصر میں جو آئے فرانسی، وہ 1797 میں آئے، اور طباعت عربی طباعت پہلی مرتبہ 1584 میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور محمد علی بادشاہ جو ہے وہ مصر کے تخت پہ بیٹھا، ان سے مطلب جنگ جیتنے کے بعد 4-5 سال یہ مقابلہ بازی جاری رہی، اور اس کے بعد بالآخر 1805 کے اندر جو ہے محمد علی بادشاہ جو کہ ایک اعزاز لیڈر کی صورت میں ابھرا تھا، وہ تخت پر بیٹھ گیا، وہ 1805 میں تخت پر جو ہے وہ برجمان ہو گیا۔ اس کے بعد برجمان ہوا تو اب عربی تحریکیں شروع ہوئی، تو مجمع اللغہ العربیہ بنی 1932 میں، وقائع المصریہ نامی رسالہ نکلا محمد علی بادشاہ کی طرف سے، ترجمان البلاد جو نکالا گیا بسبب ترجمۃ الکتب ابراہیم الحاقلانی، یعنی لقب ترجمان البلاد، اس کو ترجمان البلاد کہا گیا، ابراہیم الحاقلانی نے مختلف کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اور اسی طریقے سے یقول مجمع العلمی الشرقی، پھر مجمع العلمی الشرقی بنا بیروت میں، مجمع العلمی العربی دمشق کا تھا، مجمع اللغہ العربیہ قاہرہ میں بنا، اور من مدارس نثر الحدیث، نثر حدیث کے جو مدارس ہیں، جو مکاتب فکر ہیں، اس میں مدرسہ المحافظۃ الجامدہ، یعنی پرانی اپنی باقیات جو ہیں ان پہ کام کرنا، ان کو باقی رکھنا۔ اس کے بعد ہے جی مدرسۃ التجدید، یہ مدرجہ یہاں شاید لکھا ہے، مدرسۃ التجدید، ایک مدرسہ جو تھا وہ جدت، اور مدرسۃ الاعتدال، 3 طرح کے مکاتب فکر سامنے آئے۔ ایک وہ جو بالکل یورپ کی اندھی تقلید میں چلے گئے، ایک وہ تھے جو بالکل ٹھیٹھ اپنے جو ہے وہ اب یعنی اپنی اس میں چلے گئے، یعنی اپنی اصل اور اپنی بقا، اپنی پرانی اس کو باقی رکھنے میں چلے گئے، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے تھوڑے۔ اور تیسرا جو تھا طبقہ وہ تھا جو اعتدال کی راہ پہ تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ضروری تبدیلیاں ہیں ان کے کرنے کا حامل تھا۔ اب دیکھ لیں ان کے بڑے بڑے کون تھے۔ جو مدرسہ محافظۃ الجامدہ ہیں اس میں شیخ نصیف الیازجی ہیں، جو مدرسہ تجدید ہیں ان میں احمد فارس الشدیاق ہیں، اور جو مدرسہ اعتدال ہے اس میں شیخ محمد عبدہ اور شیخ ابراہیم الیازجی ہیں۔
اب آتے ہیں جی اس زمانے میں ہوا کیا کیا۔ اس زمانے میں قصہ ہوا، قصہ جو ہے، قصہ ایک نثر کی ایک اہم چیز ہے جو کہ اس میں معروف ہوئی۔ الطور الاول، یہ چونکہ پہلا دور ہے تو من اطوار القصہ، قصہ کا جو پہلا اس میں آتا ہے، اس میں پہلا زمانہ، اس میں کیا ہوا قصص میں، اس میں طور ترجمہ و اقتباس و تحرر من القالب العربی القدیم، عربی کے جو قدیم جو ایک سٹائل چل رہا تھا اس سٹائل سے نکل کر اور اس سے بالکل آزاد ہو کر، یا تو یعنی تراجم کی صورت میں کہ یعنی فرانسیسی قصص کو لے کے ان کی ٹرانسلیشن شروع ہو گئی، یا اس کا ایک مرکزی خیال لے کے اس پہ قصہ بنایا گیا، یا اپنے پاس سے بھی اگر بنایا گیا تو اس قالب سے آزادی سے بنایا گیا۔ اور جو دوسرا زمانہ ہے جو الطور الثانی کہلاتا ہے عصر حدیث میں، وہ طور انتہاج للنہج الغربی و تمشی علی قوانین الفن الصحیح، اس میں یہ تھا جی کہ جو یعنی مغربی جو اندھی تقلید تھی اس سے نکل کر جو قوانین فن صحیح ہیں ان پر رہتے ہوئے اپنے عربی براہ راست قصے لکھنا۔ اور اس کے بعد ہے جی من النزاعات قصۃ الحدیثات تاریخیہ، جو من نزاعات قصۃ الحدیثات جو ہیں اس کے اندر قصص تاریخیہ ہیں، اور اسی طرح قصص اجتماعیہ ہیں۔ اور مجال قصص میں تاریخیہ میں جنہوں نے شہرت پائی ہے وہ سلیم البستانی اور جرجی زیدان ہیں۔ اور کانت بدایت القصہ رومانسیہ، جو رومانسی قصص ہیں ان کی جو شہرت ہوئی ہے وہ نجیب محفوظ کے ہاتھ ہوئی ہے، اور جرجی زیدان جو ہیں انہوں نے تاریخی 21 قصہ یعنی 21 قصے انہوں نے تحریر کیے ہیں۔ القصہ فی الادب العربی الحدیث، یہ ایک کتاب ہے جی جو کہ احمد ابو سعد نے لکھی ہے، اور فن القصص کے نام سے محمود تیمور نے لکھی ہے، اور ادب القصص عند العرب یہ موسیٰ سلیمان، یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کہ المسرحیہ یا المسرح یعنی ڈرامہ، بدل المسرح العربی علی یدی مارون نقاش، اس کی ابتدا تو مارون نقاش کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور یہ قرن تاسع عشر 19ویں صدی میں ہوئی تھی۔ مارون نقاش نے 3 بڑے ڈرامے لکھی، البخیل اور حسود السلید، اور اس کے جو ڈرامے کے جو مرکز تھا المرکز الاول للمسرح، وہ ابتدائی یعنی جو ڈرامہ شروع ہوا تھا وہ لبنان سے شروع ہوا عربی ڈرامہ۔ اور انشاء الاوبرا الملکیہ خدیوی الاسماعیل، اس کے بعد جو باقاعدہ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں یعنی بادشاہی حکومت باقاعدہ قائم کی، یہ خدیوی اسماعیل نے قائم کی۔ اور مصرع کلیوباترا مجنون لیلا، یہ جو ڈرامے تھے یہ احمد شوقی کے تھے۔ اور مسرحیہ شعریہ، وہ بھی ایک نئی فن شروع ہو گیا، مسرحیہ شعریہ والا فن، اور یہ فن جو تھا یہ کس کے ہاتھوں شروع ہوا جی؟ سعید غفل کے ہاتھوں۔ اور ظہرت مسرحیہ شعریہ یہ 1935 میں شروع ہوا۔ اور زعیم حرکہ اصلاح اللغہ فی العصر الحدیث، تحریک شروع ہوئی تھی اصلاح اللغہ فی العصر الحدیث، ابراہیم یازدی نے کی، جو کہ اعتدال والے شیخ تھے۔ اور اسی طرح الادیب الذی یعالج الادب علی طریق الشک، جنہوں نے پرکھا لٹریچر کو شک کی نظر سے، وہ طه حسین تھے۔ اور اشتہر فی لبنان بالنقد التحقیقی، نقد تحقیقی مصر میں طه حسین نے شروع کی، اور ادھر لبنان میں میخائیل نعیمہ نے شروع کی۔ اور اسی طرح مصر میں ایک اور بڑے جو محقق تھے جو کہ اسلامی اس پہ تھے، وہ عباس محمود عقاد تھے۔ اور نقد تحقیقی شام میں محمد کردلی نے شروع کی تھی۔ اور تاریخ النقائص فی شعر العربی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے احمد شایب کی یہ کتاب موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی شعر نہضہ الحدیثہ، نہضہ حدیثہ کی شاعری، یہ عدد التیارات فی شعر النہضہ الحدیثہ ثلاث، 3 طرح کے اس میں گروہ بنے ہیں۔ من تیارات شعر الحدیث، تیار رومانتیکی، تیار واقعی اور تیار رمزی، جن کی تفصیلات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں بالکل ابتدائی، اگر دیکھنا چاہیں تو دوسرے یا تیسرے صفحے پہ موجود ہے طریقت بھی۔ اس کے بعد ہے جی کہ زعیم التیار رومانتیکی عند العرب، عربوں کے ہاں عصر حدیث میں جو تیار رومانتیکیہ کا بانی ہے وہ خلیل مطران ہے، جو اس کا زعیم ہے، وہ 1949 میں اس کی وفات ہوئی۔ اور تیار واقعی کا الیاس قنصل ہے، جو کہ 1981 میں اس کی وفات ہوئی۔ اور تیار رمزی کا بشر فارس ہے، جو کہ 1963 میں اس کی وفات ہوئی۔ الرجوع الی الماضی و ذکریاتہ واللواذ الی الطبیعہ والاتصال بہا مذہب التیار الرومانتی، تیار رومانتیکی کی کچھ خصائص بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ رجوع الی الماضی و ذکریاتی، ماضی کی طرف لوٹتے ہیں، واللواذ الی الطبیعہ، اور نیچر کی طرف بھی جاتے ہیں، والاتصال بہا، اور ان سے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں، یہ تیار رومانتیکی والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تعبیر عن امور بالتلمیح، اشاروں سے جو ہے چیزوں کو بات کرنا، لا بالمصارحہ یا صراحہ، لا بطرق البیان، نہ وضاحت بیان سے نہ صراحت سے، یہ رمزی والے ہیں۔ اور الاتجاء الی الحیات و معالجہ قضایاہا، زندگی کو ڈسکس کرنا اور اس کے قضایا، اس کے مفاہیم و مطالب کو لے کر آنا، یہ تیارے جو ہے یہ واقعی والوں کی ہے۔